السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا جو عدت کی کیس سے متعلق فیصلہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اسلام آباد کی عدالت نے ان کا جو فیصلہ ہے اس میں درخواست تھی جو سزا معطل قتل کرنے کی، ختم کرنے کی، اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور وہ سزا اب برقرار ہے 10 صفحات پر مبنی۔ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ایک پرانے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے ریاض بنام سرکار کا، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے یہ بتایا گیا، عمر ایوب صاحب کی جانب سے، کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اس کے اب اثرات کیا ہونے ہیں، جبکہ ایسے وقت میں حکومت کے کیمپ سے بات ہو رہی تھی کہ 27 تاریخ کو ان کی رہائی ہو سکتی ہے، پاکستان پہ سیاسی اثرات کیا ہونے ہیں، یقینی طور پہ آج اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جانب انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی جائیں، اب گزشتہ روز پاکستان کے دفتر خارجہ نے حکومتی سطح پہ اس کو مسترد کیا تھا اور اس سے متعلق بیان جاری کیا تھا۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس قرارداد میں جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی مخالفت میں قرارداد لائی جائے گی۔ حکومتی سطح پہ جواب دینے کے بعد اب پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس میں قرارداد لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یقینی طور پہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دی گئی تھی، اس پر آج پھر سماعت ہوئی، پیر تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ اس کیس میں فریق بننے کی درخواست کر دی ہے۔ فیصلہ معاملہ سب جوڈس ہے، فیصلہ تو جو آئے گا وہ پتہ چلے گا، لیکن کس ڈگر یہ حالات جا رہے ہیں، نشستیں ملتی ہیں سنی اتحاد کونسل کو تو منظرنامہ کیا ہوگا، نہیں ملتی تو کیا ہوگا، موجود دیگر جماعتوں کو مل جاتی ہیں تب کیا ہوگا، اور اگر کسی کو نہیں ملتی کیا یہ بھی امکانات میں سے ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب بھی پروگرام میں ہمیں۔ قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جو ایوان نمائندگان کی قرارداد ہے اب پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جائے گی اور ظاہر ہے اس مطالبے کی مخالفت کی جائے گی۔ کل جو بیان آیا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا، اس کے بعد اب پارلیمان سے قرارداد لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب ویسے جب میں اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سن رہا تھا پارلیمنٹ میں تو مجھے کچھ حیرت ہو رہی تھی۔ کل جب دفتر خارجہ نے جواب دیا تو میرا خیال تھا کہ ریکارڈ پر آ گیا اور بتا دیا گیا امریکی ایوان نمائندگان کو بھی، امریکی عوام کو بھی، امریکی حکام کو بھی کہ ہمارا موقف کیا ہے اس حوالے سے، اور یہ قرارداد ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہے اور ناواقفیت بھی ہے ہمارے سسٹم سے اور ہمارا جو انتخابی نظام ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، خواجہ آصف صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا، وزیر دفاع ہیں، کوئی تک نہیں بنتی تھی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ ایک تانے بازی تھی امریکہ کے۔ اور یہی خواجہ آصف صاحب جب وہ ڈولن لو والا مسئلہ تھا سائفر کا تو وہ کہتے تھے کہ جی امریکہ تو ہماری لائف لائن ہے اور امریکہ کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو آپ نے یہ بڑا تعلقات خراب کر دیے، یہ وہ سارا کچھ۔ پھر حنیف عباسی صاحب کی گفتگو ہم نے سنی تو میرا خیال تھا کہ اب اس کو معاملے کو اٹھایا جائے گا حکومتی سطح پر بھی، وہاں کی حکومت کے ساتھ، اور ہماری جو لابنگ فرم حکومت پاکستان کی ہوگی وہ معاملے کو آگے لے کے چلے گی۔ اب جو اسحاق ڈار صاحب نے آج گفتگو کی وہ یہ ہے کہ جی ایک تو انہوں نے خیر بیان دیا، وہ ٹھیک ہے، وزیر خارجہ ہیں، ان کو حق بنتا ہے، لیکن یہ جوابی قرارداد کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ امریکہ کے ایوان نمائندگان یا کانگریس کے مقابلے میں اپنی پارلیمنٹ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے دو قباحتیں پیدا ہوں گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بہرحال وہ امریکہ ہے اور امریکی ایوان نمائندگان ہے۔ ایک تو جو ایشو دب گیا تھا 4 مہینے گزرنے کے بعد، آپ اس کو دوبارہ خود اٹھائیں گے عوامی سطح پر، پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ بامقابلہ پارلیمنٹ، تو
تو یہی بات جب وہ سائفر کے حوالے سے کی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے جی تعلقات خراب ہو جائیں گے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ سائفر پر بات ہوتی تھی تو جی اس کی وجہ سے ہماری جو ہے اقتصادی لائف لائن کو نقصان پہنچے گا، ہماری سفارتکاری متاثر ہوگی۔ تو ہم اب پارلیمنٹ بمقابلہ پارلیمنٹ جب آئیں گے تو ایک لحاظ سے میرا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ آپ ان ارکان پارلیمنٹ کو جنہوں نے یہ قرارداد پر ووٹ کیا ہے، آپ ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ نے غلط کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ قائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور وہ کیا پارلیمنٹ کے مقابلے میں پارلیمنٹ کی قرارداد کا آنا مناسب ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کے سفارتی مفاد میں ہوگا، ہمارے سیاسی اور اقتصادی مفاد میں ہوگا۔ قائرہ صاحب جناب۔ جی ارشاد صاحب۔ جی قائرہ صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ آج وزیر خارجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پارلیمان سے ہم جو امریکی قرارداد آئی ہے پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے مطالبے کی، اس مطالبے کی مخالفت میں قرارداد لائیں گے۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جب ترجمان دفتر خارجہ حکومتی سطح پہ اس مطالبے کو مسترد کر چکے ہیں؟ دیکھیے، مطالبے کو مسترد کرنا وہ حکومتی رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ اور لمیٹڈ رسپانس تھا، ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ سفارتی آداب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کی ایک اسمبلی نہیں ہے، وہاں کے ایوان نے ایک پاکستان کے ذاتی معاملات میں، انفرادی معاملات میں مداخلت کا ایک قدم اٹھایا ہے، تو اس کا جواب ایوان سے جانا مناسب ہوگا۔ ہاں، وہ مناسب ویل ورڈڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ قرارداد کے جواب میں بالکل قرارداد اگر دی جاتی ہے تو دیٹ ول بی گڈ، ناٹ بیڈ تھنگ۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ قرارداد کوئی بائنڈنگ تو ہے نہیں، لیکن امریکی کوئی کسی اصول کے حامل تو لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کے اوپر سوال پاکستان کے اندر بھی اٹھے ہیں، اور اس وقت بھی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر یہ معاملہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اس کا جوڈیشل ریویو ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فل کورٹ کی صورت میں بیٹھ کے اس کیس کو، اسی سے متعلقہ کیس کو سن رہی ہے۔ اور اس وقت میں ایک جماعت کی جو لابنگ تھی، ان کی جو کوشش تھی، اور ان کو جو عالمی سپورٹ ہے ایک خاص گروپ کی، اس کی وجہ سے آج انہوں نے ایک ایسا ریزولوشن کرانے میں پاس ہوئے، اس پہ ڈھول بجا رہے ہیں اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ایک سفارتکار کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو کسی چائے خانے کے اوپر بیٹھ کے وہ اس کے کاغذ کو تو لہرا کے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ اور ہمارے معاملات کے اندر مداخلت ہے، اور اس طرح ایک ایوان جو امریکی ایوان نمائندگان ہے وہ پاکستان کے ذاتی معاملات میں اور جو اس وقت جوڈیشل ریویو میں ہے اس کے اوپر اس طرح کی قرارداد پاس کرتا ہے اور مطالبے کرتا ہے، اور اس کو آپ ڈھول بجاتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو سوٹ کرنا ہے۔ یہ بات بالکل نامناسب ہے، اور امریکی جو ہیں وہ کون سی جمہوریت کی باتیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے معاملات میں جو ہمارا جوڈیشل ریویو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے الیکشن کبھی بھی شفاف الیکشن آج تک، اور ڈیموکریٹک ورلڈ میں وہ امریکی الیکشن کے اندر کیا ہوا؟ ہم تو ہیں یہ گروئنگ ڈیموکریسی، ایک ایوالونگ ڈیموکریسی ہے۔ ہمارے ہاں تو بے شمار اور چیلنجز ہیں جو دنیا کی جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہے، یہ لبرل ڈیموکریسیز ہے، وہاں پہ اسٹیبلش سوسائٹیز ہیں، اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اگر وہاں امریکہ جیسے ملک کے اندر پچھلے الیکشن پہ ٹرمپ صاحب نے شور کیا، اس الیکشن کے رزلٹ کو ٹرمپ نے نہیں مانا، تو کیا کیا تماشا وہاں پہ نہیں ہوا۔ بٹ ہمیں اس کو بالکل میئر کر کے رسپانس دینا چاہیے، اور یہی ملک پاکستان ہے، اس کے بننے سے لے کے آج تک پاکستان کی کسی سیاسی حکومت کو امریکیوں نے کبھی مناسب طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جب جب یہاں پہ آمرانہ حکومتیں آئیں، مارشل لائی حکومتیں آئیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی گڈی ہوئی، اور انہوں نے مکمل طور پہ آمریت کو سپورٹ کیا کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اور یہ بھی ارشاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جنگ کے اندر پاکستان فرنٹ لائن رنر تھا، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، بلکہ آج تک ہم اسی جنگ کے جو ہماری مداخلت تھی یا اس کے اندر ہمارا رول تھا، آج تک ہم اس کے عذاب بھگت رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران، ابھی جنگ جاری تھی، امریکی یہاں موجود تھے، تو انہوں نے پریسنل امینڈمنٹ کر دی، اور لیکن انہوں نے وہ لہر
لیجسلیشن کر کے اس کو عملی طور پہ پریزیڈنٹ نے سسپینڈ کر کے رکھ دیا. اور دا مومنٹ امریکی یہاں سے نکل کے واپس گئے, انہیں یہ موقع ملا تو انہوں نے فوری طور پہ پریسٹر امینڈمنٹ جو ہے اس کو فعال کر دیا اور پاکستان پہ پابندیاں لگا دی. قاہرہ صاحب یہ تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, باقی دنیا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں وہ حکومتیں گراتا ہے, جمہوری حکومتیں گراتا ہے. لیکن یہی بات 2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کرتی تھی تو آپ لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خاص طور پر کہتے تھے کہ جی اس طرح کی بات نہ کریں, اس سے تعلقات مزید خراب ہوں گے. اور خواجہ صاحب تو کہتے تھے, اور خود شہباز شریف صاحب, کہ جی وہ تو لائف لائن ہے ہماری اور اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک تو یہ پہلو ہے. جی جی بات کسی اور طرف چلی جائے. جی جی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ایک شک کی بنیاد, ایک شائبے کی بنیاد پہ جی آپ کو بھارت کے 2 سرکاری ملازمین کی ہونے والی گفتگو کے بنیاد پہ ایک خاص مفروضے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے تعلق خراب ہو. یہاں تو ایک ایوان نمائندگان نے ریزولوشن کر دیا ہے نا. نہیں سر, وہاں بھی ایک ڈاکومنٹ ایک ڈاکومنٹ تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے, حکومت اگر گرتی ہے تو آپ کو رعایتیں ملیں گی, نہیں ہوگا تو کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اس میں بھی تو یہی کچھ لکھا ہوا تھا نا. اس کو بھی میں کنٹیسٹ کرتا ہوں جی, لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت تک وہ ڈاکومنٹ تو ہم نہ آپ نے دیکھا تھا نہ میں نے دیکھا تھا, اس بہت بعد میں ڈاکومنٹ دیکھا آ گیا نا ہمارے سامنے. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مفروضہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے ارشاد صاحب کہ وہ ایک سفارتکار کو ایک ان کے اہلکار نے کہا, کیا کہا کہ اگر یہ نہیں تھا کہ آپ کو رعایتیں ملیں گی, اس نے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اس وقت دی دین گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ امریکہ کے مفادات کو بری طرح ڈیمیج کر رہی ہے, ہمارے تعلقات میں بہت سخت آیا ہوا ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے, آگے جاتی ہے اس عدم اعتماد سے, تو ہمارے تعلقات میں تناؤ رہے گا. اور اگر یہ چلی جاتی ہے تو ہمارے تعلقات میں بہتری آنے کا امکان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی مداخلت ہے, یہ بھی انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کیا, ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ جو ان کے خیال میں یا ان کی جو وش لسٹ ہے اس میں وہ خراب ہو گئی ہے, جو ان کے مفادات کے خلاف ہے, تو اس کو اگر وہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور آنے والی گورنمنٹ ان کے ساتھ بہتر تعلقات کرتی ہے تو پاکستان سے تعلق بہتر ہونے کا امکان ہے. یہاں تو ایک ریزولوشن آیا ہے نا. جی نہیں, ریزولوشن تو اس بات پہ آیا ہے جس کی آپ خود, آپ کی پارٹی بھی, باقی جماعتیں بھی تائید کر رہی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے, یہاں باقاعدہ مداخلت ہوئی ہے اور تحقیقات نہیں ہوئی. جی ارشاد صاحب ایک منٹ. جی جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوئے, کبھی نہیں ہوئے. ہر الیکشن کو چیلنج کیا گیا, یہ بھی الیکشن چیلنج ہے. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فل کورٹ بیٹھ کے اسی سے متعلقہ کیس کو سن رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریویو ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے معاملات میں اس وقت سے آخر ایک ریزولوشن اور ایک نان بائنڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اب تک ہے. اور یہ ایک مخصوص لابی جس کو عمران خان کو سپورٹ ہے, جو جس کی لابی کی جی. اچھا, اس کا ایک قاہرہ صاحب ایک اور پہلو بھی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے, ایک پہلو اور بھی ہے. وہ قرارداد جو ہے اس میں سے صرف 7 ارکان نے اس قرارداد کی مخالفت کی, 368 ارکان نے اس کی حمایت کی. اب ہمارے ہاں یہ قرارداد اگر آتی ہے پارلیمنٹ میں, اگر پی ٹی آئی اس قرارداد کو سپورٹ نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا گیپ ہوگا کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد, بہت بڑے تعداد جو ہے کہ وہ اس قرارداد کے مخالفت کر رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ وہ قرارداد ٹھیک ہے. نہیں سر, دیکھیے کوئی گیپ نہیں ہوگا. قراردادیں ہمیشہ اکثریت سے پاس ہوتی ہے. ٹوٹل میجورٹی پہ اگر ووٹ کر دیتی تو بھی ہمیں یہ رسپانس دینا چاہیے تھا. ہاں, ہمارے طرف سے ایک جماعت کھڑی ہو کے کہے گی کہ جی ہم اس ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرتے, اوکے, وہ تو نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے تو یہ سارا کچھ کیا ہے. انہوں نے تو خود یہ محنت کر کے ان کو عالمی جو سپورٹ آلریڈی ہے
उस सपोर्ट को उन एंगल्स को भी इस्तेमाल करके और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इस्तेमाल करके अपने पैसे लगा के अपने लॉबिस्ट फर्म हायर करके उन्होंने कोशिश करके किया है। लिहाजा वो तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे रेजोल्यूशन को, बट हमें अपना रेजोल्यूशन एक पाकिस्तानी जो हमारा ऐवान है, ऐवान की तरफ से कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। आपके मुल्क में अपनी अदालतें बैठी हैं जो आपके मामलात को देखती हैं, हमारी अदालतें खुद हमारे अंदर इसको रिव्यू कर रही हैं। ये नहीं है कि उसको सुना नहीं जा रहा। उनको अमरीकियों को ये कहने की हमें जरूरत नहीं है कि फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन आते हैं उसको तो तुम आगे बैठ के खुद वीटो करते हो। वहाँ इंसानों के बहने वाले खून की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ सही है, ऐसा निज़ाम इंसाफ है ना। कायरा साहब काम तो ठीक कर रहे हैं जी। कायरा साहब, अच्छा एक मामला और, एक और फैसला आया इद्दत केस वाला, और जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हो सकता है 27 जून को बाहर आ जाएं बानी पीटीआई, बहरहाल अब उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया है। सियासी माहौल पे क्या असर होगा? देखिए बात यह है जी, अदालती फैसला है। कौन सी अदालत ने फैसला किया? एडिशनल लोअर कोर्ट ने किया, एडिशनल अदालत ने किया, एडिशनल सेशन जज एडिशनल सेशन की अदालत ने, एक जुडिशल कोर्ट ने फैसला किया है। ये मामला, वैसे मैं क्योंकि मजहबी बंदा नहीं हूँ, मेरा कोई इस पर मुतालिया नहीं है, लेकिन इस मामले को अदालतों में ले जाके हम ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह हम अपने तमाम सियासी मामला को अदालतों में ले गए हैं। और अब सियासत जो है वो लगता है वाहनों में नहीं बल्कि अदालतों में हो रही है। इसी तरह हम अपने मजहबी मामला को, जो फर्द और खुदा का मामला और फर्द और रियासत का मामला है, उसको भी हम अदालतों में ले जा रहे हैं। और अदालतों के अंदर जाने वाले मामले कभी भी यूनानिमस नहीं होते। यूनानिमस डिसीजन भी अगर अदालतों का, बेंचेस का, तो इवन देन समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस एक तरह नहीं होती जी। उसके ऊपर डाइवर्स ओपिनियन होता है। मेरी नजर में ये कोई आसान इल्जाम नहीं है। बहरहाल अदालतें तो जो है वो अपने फैसले देख के करती है। इसको कभी वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपील के फोरम मौजूद है। अगर वो समझते हैं कि सही है तो। अच्छा कायरा साहब, एक मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक जिरगा किया कबायली इलाकों का, मशरान का और अमायदीन का। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बाकायदा ये तय हुआ था, इत्तेफाक राय हुआ था कि मुसल्लह तंजीमें जो हैं यानी टीटीपी वगैरह को रास्ता दिया जाएगा। वो जो इत्तेफाक राय था पार्लियामेंट में, इन कैमरा ब्रीफिंग की शायद वो बात कर रहे थे, तो वो ख़त्म क्यों कर दिया गया और अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात क्यों बिगाड़े जा रहे हैं? तो कोई ऐसा इत्तेफाक राय हुआ था कि मुसल्लह तंजीमों को रास्ता दिया जाएगा और यहाँ अमन कायम मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाएगा? शाद साहब, ये बात बड़ी वाज़ेह है। बलूचिस्तान के अंदर हो, यहाँ हो, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इन तमाम इक़दामात पे हुकूमतों का नहीं, हुकूमतों का मौक़िफ़ हमेशा रहा कि जो लोग आएंगे पाकिस्तान को मान लेते हैं और हथियार फेंक देते हैं। बहुत शुक्रिया कमरज़मान कायरा साहब, आपके वक्त का। एक ब्रेक, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस अभी ज़ेर समात है, पीर तक अब समात मुलतवी हो गई हैं। वैसे तवक्को ये की जा रही थी कि तकरीबन 2-3 हफ्ते के गैप के बाद जब ये लगा 24 जून को, तो 2-3 दिन में फ़ैसला हो जाना है। लेकिन अब दलाइल और फिर जवाबुल जवाब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पीटीआई ने भी फ़रीक बनने की अब दरख्वास्त दे दी है। अब तक जो मामला, जो रिपोर्ट हुआ है, जो सारा, उसको देख के इरशाद साहब क्या लगता है कि ये फ़ैसला कोई ऐसा आएगा कि जितने अबहाम हैं इंतखाबात से मुतालिक, पार्लियामान में बैठे लोगों से मुतालिक, वो किसी भी पार्टी के हों, वो ख़त्म हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि इसके बाद एक नया सिलसिला, एक नया पिडोरा बॉक्स खुल जाना? अब ऐसे आपको याद होगा कि जब 8 फरवरी के नतायज आना शुरू हुए और जो ट्रेंड था और जो नतायज फिर आए भी, 9 फरवरी को भी, 10 को भी हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस अवामी मैंडेट के बाद इलेक्शन कमीशन को भी अपने रवैये पर, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए
اور 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے اور عدلیہ کو خود کرنی چاہیے۔ اس عدلیہ نے ایک تاریخ مرتب کی ہے کہ ماضی کی غلطیاں سدھارنے کی، کہ جی ماضی میں اگر اعلیٰ عدالتوں سے غلط فیصلے ہوئے ہیں تو اس کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ اس پر جم کر رہا جائے اور تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ متون کرتی رہے عدلیہ کو، جی یہ غلط فیصلے کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی 2-3 مثالیں ہیں، شوکت صدیقی صاحب والا کیس کا فیصلہ ہوا، بھٹو ریفرنس ہے، بھٹو ریفرنس کا فیصلہ ہوا، نواز شریف صاحب کی سزاؤں کا معاملہ ہوا، تو یہ بھی اسی طرز کا ہے۔ اس 13 جنوری کے فیصلے نے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو کی الیکشن کمیشن نے ہماری سیاست، جمہوریت، انتخابی عمل سب کو مسخ کر کے رکھ دیا، کلگ مل دی کہ یہاں جو ہے وہ ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں جمہوریت بھی ایٹ سٹیک ہوگی، انتخابی عمل بھی مشکوک ہوگا، اور آئندہ ایک راستہ کھول جائے گا کہ کسی بھی آپ بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کو یا عوام کے منتخب نمائندوں کو آپ سیاسی عمل سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ اب کیس تو شروع ہوا تھا، سنی اتحاد کونسل کے کلیم تھا کہ جی مخصوص سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے، لیکن جو ڈسکشن شروع ہوئی اور آج خاص طور پر جو ٹرننگ پوائنٹ آج تھا وہ یہ تھا کہ کل تک جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ بڑے ایگریسو تھے، وہ ججوں تک کی بات نہیں سن رہے تھے، 1-2 موقع پر انہوں نے ایسا کیا، لیکن آج وہ جو ہے بیک فٹ پہ چلے گئے، اور عدلیہ کا اب وہ سنی اتحاد کونسل سے معاملہ اس نے رخ اختیار کر لیا پی ٹی آئی کا، اور فوکس یہ لگ رہا ہے کہ غلطی جو ہوئی 13 جنوری کے فیصلے کی صورت میں، اور جس کو انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی سے، اور جس کی وجہ سے الیکشن کی ساکھ بھی متاثر ہوئی، الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی متاثر ہوئی، انتخابی عمل کی ساکھ بھی متاثر ہوئی، اور یہ جو قرارداد ہم رونر ہو رہے ہیں امریکی، یہ ان کو ایسے لوگوں کو بھی موقع ملا ہمارے انتخابی عمل پر سوال اٹھانے کا، تو لگتا یوں ہے کہ اب اس طرف معاملہ چل پڑا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو اس فیصلے کی روشنی میں ایک بنیاد فراہم کرے گی کہ آئندہ الیکشن کمیشن کیسے چلے گا، انتخابات کیسے ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے معاملات میں مداخلت کی جو پالیسی ہے الیکشن کمیشن کی، ہے تو خیر ایک سیاسی جماعت کے، لیکن بہرحال ہے تو سیاسی جماعت کے، اس میں اس مداخلت کو کم سے کم کیا جائے، اور سیاسی جماعتوں کو اور ان کے کینڈیڈیٹس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں خام خواہ الیکشن کمیشن نہ کود پڑے، اور عوام کا جو بنیادی حق ہے رائے دہی کا اس کا تحفظ کیا جائے۔ آئین نے جو ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ عوام اپنی آزادانہ رائے سے اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ ڈال سکیں، اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں، پارلیمنٹ میں بھیج سکیں، وہ راستہ بند نہیں ہونا چاہیے کسی ٹیکنیکل بنیاد پر۔ ہمارے ہاں تکنیکی بنیادوں پر ہوتا یہ ہے کہ عوام کے حق کو سلب کیا جاتا ہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا، بظاہر یہی لگ رہا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ اب آئندہ کم از کم یہ تکنیکی بنیادوں پر جو عوام کے حق کے رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ممکن ہوگا۔ شاہ صاحب، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس نے آئین کے تحت چلنا ہے، آئین میں موجود جو تکنیک ہے اس نے اس کو فالو بھی کرنا ہے، وہ تو لیمن اپروچ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو اب ظاہر ہے اگر کسی تکنیکی بنیاد رکاوٹ بن رہی ہے کسی کے الیکشن لڑنے میں یا کسی کے انتخابی نشان پہ، اسے تو وہ پورا کرنا ہے، وہ تو تقاضۂ آئین ہے۔ یہ تو کیس ہی یہی ہے کہ 51 جو ہے اس کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ اچھا، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارے آئین میں یہ ہے کہ جی جو کینڈیڈیٹ ہے اس پر کوئی شرائط عائد ہیں، اس شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ دین کا علم، مناسب علم رکھتا ہو۔ اب ہوتا کیا تھا، جس کو عدالتوں نے مختلف فیصلوں میں، سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے مختلف فیصلوں میں حوصلہ شکنی کی کہ وہ دعائے قنوت سننا شروع ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس ٹائپ کا سوال کر دیا، جو ظاہر بات ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی جو دین کا علم رکھتا ہے وہ بھی بعض اوقات
وہاں خاموش ہو جاتا ہے، اس طرح کے سوال کر کے ان کو نکالا جاتا تھا۔ اب تو وہ نکاح والا مولوی بھی نہیں سنتا، پہلے وہ بھی سنتا تھا۔ سنیں نا، اب عدالتوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو نکالنا ہے اس عمل سے، اور اس سے سخت قسم کے سوالات کر لیے جاتے ہیں، اور جس کو آپ نے رکھنا ہے سسٹم میں اس سے نرم سوالات کر دیے جاتے ہیں، یکساں نہیں ہوتا، کیونکہ ثوابدید ہو گئی وہ جو آفیسر ہے، جو ریٹرننگ افسر ہے، اس کی ثوابدید پہ۔ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل دیکھیں، روح جو ہوتی ہے بنیادی وہ برقرار رہنی چاہیے، آپ ٹیکنیکل بیس تلاش نہ کریں، اگر کہیں کوئی واقعی وجہ موجود ہے تو آپ ضرور اس کو اپلائی کریں، لیکن ایک بنیاد بنانے کے لیے یا کسی شخص کو ڈسکوالیفائی، مثلا یہ نشان کا جو ہے، اب عدالت اس 13 جنوری کو بھی جب یہ سوال کیا علی ظفر صاحب نے غالباً کہ سر آپ اس پہ اگر ہمیں حق نہیں دیں گے تو ہماری مخصوص نشستوں پر اثر ہوگا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو تو ہمارے پاس آئیے، لیکن اثر ہوا کہ اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی لسٹڈ ہے، الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اس کا معنی نہیں جا رہا۔ پی ٹی آئی پہ جاتی نا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو کیوں عذر بنا دیا؟ کیوں ساتھ؟ وہ تو اس وجہ سے جب اس کو مانا نہیں گیا، جب ان کے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ دیکھیں یہ ساری پارٹی گئی ہے پی ٹی آئی کے، نہیں ارشاد صاحب بھی لوگ آزاد ہیں، یہ پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے نا، اس کو آزاد کس نے کیا؟ نہیں تو پھر یہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں شامل ہوئے؟ آزاد کیوں ہوئے؟ نشان نہیں تھا ان کے پاس؟ نہیں، آزاد اس نے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کیا، وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، اپنی وابستگی ظاہر کر چکے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی کینڈیڈیٹ کے طور پر، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جمع کرائے، یہی تو سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ اب جب وہ آزاد ڈکلیئر ہو گئے تو جس پارٹی سے ان کا کنیکشن ختم کیا جا رہا اسی میں دوبارہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گیا نا راستہ ان کا۔ اس کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل ایک چوائس کی جو اس کی اتحادی پارٹی تھی، وہ آزاد خود نہیں کھڑے ہوئے۔ نہیں، آج تو ایک اور ابہام کھلا نا، وہ تو پی ٹی آئی نظریاتی بھی کے ساتھ بھی کوئی سنی اتحاد کونسل کا سلسلہ تھا، وہ تو ہوا، لیکن وہ بھی دیکھیں نا، وہ تو آپ کے ہمارے سامنے ہے نا کہ جو ہی یہ خبر آئی کہ اتحاد ہو گیا ہے ان کا، الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کر دی کہ نہیں جناب ایک پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ دوسری پارٹی میں اب جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن نے کیا، یہ تو ہم نے آپ نے تماشا دیکھا نا۔ جو بنیادی چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ حق بہرحال حاصل نہیں دیا جا سکتا کہ وہ عوام کا جو رائے دہی کا حق ہے اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر رد کرے۔ نہیں، اگر وہ جو آپ ٹیکنیکل کی بات کر رہے ہیں، پارٹی جو ہے جب فالو نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ پروسیجر آپ نے خود بنا لیا نا، عدالت کہہ رہی ہے ایک پارٹی، آپ پارٹی نے پیش کی فہرست دینا موجود ہے نا قانون میں، آپ نے تو ریجیکٹ کر دی نا اس کو، اس جماعت کو پی ٹی آئی نے دی ہوئی نا لسٹ، اس کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے۔ اس نے کاغذات جمع کرائے، وہ ریجیکٹ کر دیے، اس نے سرٹیفکیٹ جمع کرایا، وہ ریجیکٹ کر دیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے سارے کام کیے نا۔ بنیادی چیز ہے کہ جو نشان ہوتا ہے وہ کوئی انتخابی یا آئینی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے صرف عوام کی رہنمائی کے لیے کہ عوام کو پتہ چلے، کیونکہ ہمارے یہاں ان پڑھ عوام ہیں، دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں یہ نشان نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی یہ پارٹی ہے، اس کو جا کے آپ ایک بریک، ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بعد کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کریں گے ہمیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان، قانون ساز سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، جے یو ایف اے سے آپ کا تعلق ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کامران صاحب آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے قبائلی جرگہ کیا ہے، اور جرگے میں آپ جو عزم استحکام ہے اس کے نہ ہونے کی، نہ کنڈکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو جے یو ایف اے ہے وہ کیا سمجھتی ہے، اس کے پاس کیا گراؤنڈز ہے کہ کیوں یہ عزم استحکام جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حکومت تو کہتی ہے یہ نیشنل ایکشن پلان 2015 میں جو آپ کے اتحاد سے بنایا گیا تھا، اور 2021 میں جو
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو ریوزٹ کیا تھا, 14 نکات دیے تھے, یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو آپ کیوں اب مخالفت کر رہے ہیں؟ کل تک آپ اس کی حمایت میں تھے. دیکھیے اس کے 2-3 جواب ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے 2015 میں یا 2021 میں کسی نے غلطی کی تھی تو کیا اس کو 2024 میں اس غلطی کو دہرانا چاہیے؟ کیا اس سے ہم کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سبق سیکھ لیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلا تھا اور وہ نتیجہ نیگیٹو تھا, اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سمجھا رہی ہیں, اسپیشلی وہ جن کا انفلوئنس ہے ان ایریاز میں جہاں پہ وہ آپریشن ہو بھی رہا ہے اور آپریشن کا نام بھی لیا جا رہا ہے, تو پھر باز آ جانا چاہیے. یہ جو ملک میں مسائل ہیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں, یہ دہشت گردی جو ہے نا یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئے, اس کی وجوہات ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اب اس کو اس طرح سے نہ کریں تو بہتر ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کا جو ہے آپ کا 1/3 حصے میں ملک کے 2 صوبوں کے ریٹ ختم ہو چکی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے موبائل تو کوئٹہ میں جو ہے نا وہ کسی نے دستی بم پھینکا فورسز کی گاڑی پہ جسٹ چند لمحوں پہلے. تو باقی اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں حال ہے, اسی طرح سے باقی بہت سارے لوگ یہاں پہ پکنک منانے گئے تھے اور اس میں سے پکنک منانے والے جو ہے نا وہ ابھی تک غائب ہیں, وہ واپس نہیں آ سکے. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ اس کے نام پہ جو ہے نا ہم پھر وہ آپریشن کرتے ہیں, کیونکہ آپریشن تو یہ ملک میں آپ کب سے کر رہے ہیں. کیا اس آپریشن کے فوائد ہوئے؟ کیا اسی طرح سے ملتے جلتے معاملات نہیں؟ کامران صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2015 کا نیشنل ایکشن پلان جو تھا جس کی سب سیاسی جماعتیں حامی تھیں, جو نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بنا تھا, وہ غلطی تھی. دیکھیے ضروری نہیں ہے, وہ ممکن ہے اس میں حالات کی بات ہو سکتی ہے, ممکن ہے وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں اس کا حامی نہیں ہوں, میں اس کا حامی نہیں تھا, میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. کامران صاحب قطع کلام معاف دیکھیں, 2014 میں میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی مذاکرات کرنے کی, مذاکرات جو ہے وہ سرے نہیں چڑھ سکے. اس کے بعد آپریشن کی باری آئی. اسی مذاکرات کی جب کوششیں ہو رہی تھیں اسی دوران APS کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد یہ 21 میں آ جائیں, عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ جناب مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو نمٹائیں گے, لیکن اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی KPK میں نماز مغرب کے بعد پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے, اتنے حالات خراب ہو چکے. ان کے تو بقول 40-50 ہزار لوگ روزانہ وہاں داخل ہو رہے ہیں. تو آپریشن کے علاوہ کیا حل ہے جب مذاکرات کی کوشش ہمیشہ ہم رہی ہے؟ اچھا ایک بات اور اس میں, پہلے تو یہ 2 باتیں, APS کا واقعہ ہوا, APS کے حوالے سے 2 ویوز ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس 2 ویوز کو جو ہے نا وہ دہراتے نہیں ہیں. ایک ویو وہ ہے جو سرکار کا ویو ہے, ایک اس کے مخالف ویو ہے. مذاکرات کی بات جب آپ کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے, آپ کے سیاسی لوگ جتنے بھی مضبوط اپنے تعین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, مگر وہ اس مذاکرات میں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوا کرتی. کم از کم میں جو ہے اتنا ضرور جانتا ہوں. اور یہ مذاکرات جو ہے نا وہ پیچھے سے کہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں اور کہیں سے نہیں. تو کیوں کامران صاحب کیوں بیٹھتے ہیں؟ کامران صاحب کیوں بیٹھتے ہیں کرسی پہ؟ استعفیٰ دے کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب حیثیت نہیں ہے کہنے کو آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بات تو یہ ہے. اور اصول کیا ہے؟ اگر آپ اتنے کمزور ہیں پھر آپ کس اصول پہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ؟ یہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بیٹھ گیا تو ہم سے سوال کیجئے گا, جو بیٹھے ہیں ان سے سوال کریے, ہم نہیں بیٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کر سکیں, مگر حکومت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور آپ کو جو فیڈ کیا جاتا ہے آپ وہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. وہ آپ کی پاکستان کی جو 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں وہ یہی کرتی ہیں. پہلے 2 پارٹیاں یہ کیا کرتی تھیں اور کبھی وہ اچھی ہو جاتی تھی کبھی بری. جب وہ دونوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, پھر تیسری پارٹی اس کی جگہ لائی گئی, اس نے بھی جب اس سے نکلا تو وہ بھی آج معطوب ہیں. تو اس رویے کو آپ درست کریے, آپ کا دستور کے دائرے میں معاملات کو لائیے, آپ لوگوں کو, باقی لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو پابند کریے کہ وہ دستور کے دائرے میں آ جائے, معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. نہیں کامران صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو پوری کوشش کی, ان کے ساتھ باجوہ صاحب بھی تھے, فیض حمید صاحب تھے, اتفاق رائے ہوا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا کہ جی راستہ دیا جائے گا ان لوگوں کو, مسلح تنظیموں کو اور لوگوں کو.
وہ لائے، آتے ہی انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور پھر وہی وارداتیں شروع کر دی، وہی کارروائیاں شروع کر دیں. تو یہ اس بات سے قطع نظر کہ مذاکرات کامیاب ناکام ایک عملی شکل ہوئی، اور افغان حکومت نے بھی باقاعدہ حکومت پاکستان سے کہا کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، لیکن نتیجہ وہی نکلا جو پہلے تھا. الیکشن کے التوا تک کی بات کرتی رہی JUI کہ دہشت گردی کی وجہ سے التوا کر دیں. ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ کیا کرے ریاست ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، ان کی شرائط ماننا شروع کر دے. ہم ابھی تک جو ہے نا ہم ابھی تک بنیاد کو قالین کے نیچے جو ہے نا وہ چھپانے کے چکر میں. آپ پہلے آ جائیے کہ اس سارے معاملات کی جو شروع ہوئے ہیں اس کی تشکیل کہاں سے ہوئی ہے. جب آپ تشکیل بھی شروع ہوں گے تو پھر جب آپ جو ہے نا وہ رسی کا وہ سرا پکڑ لیں گے، پھر اس کے بعد باقی سرے جو ہے نا باقی جو الجھنیں ہیں وہ سلجھتی جائیں گی. آپ اس الجھن کو پکڑیے، پھر سلجھن کی طرف آئیے، اور پھر جب سلجھن کی طرف آئیں گے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس طاقت کے سارے اختیار ہیں، آپ جتنا قانون کا جتنا دستور کا احترام کریں گے اتنا ہی احترام آپ کے باقی لوگ کریں گے. اگر آپ احترام نہیں کرتے، آپ اس کے کان مروڑتے رہتے ہیں، تو پھر لوگ بھی اس کے کان اور ہاتھ پاؤں مروڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اصل مسئلے کی طرف آئیے، اصل مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر اس طرح سے یہ جو آرٹیفیشل کام ہو رہے ہیں ان سے جو ہے نا معاملہ درست ہونے کے نہیں ہیں. اچھا کامران صاحب، جو گفتگو مولانا کی میں سن رہا تھا اس سے میں نے تو اندازہ لگایا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور موجودہ حکمران اتحاد مسلسل یہ کہتا ہے کہ جو سابقہ حکومت کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں، یعنی اپیزمنٹ کی سمجھ لیجئے یا ان کو واپس لانے کی بسانے کی کوشش تھی، اس کے نتیجے میں دہشت گردی KPK میں بلوچستان میں بڑھ گئی. لیکن مولانا کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اگر وہ پرامن راستہ دیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا ہو تو معاملات ٹھیک ہو سکتے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں واپس لانا بسانا جو ہے وہ درست پالیسی تھی؟ دیکھیے، میں اپنی ذات کی رائے تو دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے جو ہے نا اس سے بہتر جو رائے ہوتی ہے وہ پارلیمان کی ہوتی ہے. آپ نے جب بسایا، جب ان کو واپس لائے تو پارلیمان کو اعتماد میں لیا. جب ان کی تشکیل آپ نے کی تو آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا. یہ اب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا. تو یہ پارلیمان جو ہے نا وہ جہاں جن معاملوں میں ارریلیونٹ ہوتی ہے، جس کی اونرشپ جو ہے وہ پارلیمان یا پبلک اس طرح سے نہیں لیتی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان معاملات کا وہ پھر انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا کرتا. آپ اس معاملے کو بھی کہیں نہ کہیں پہ پارلیمان میں لے آتے اور پارلیمان کی سپرمیسی کو بھی جو ہے نا اس کی اپنی اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا اس کو تسلیم کر لیں. جس دن یہ تسلیم ہو گئی آپ یقین کریے کہ سارے معاملات سیدھے چلیں گے، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی خرابی نہیں کرے گا. معاملات آہستہ 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 کر کے 2-4 سالوں میں سیٹل ہو جائیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.